الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ اندھیرا تھا اجلا ہوا کشف الدجا بجمالہ خلق عظیم کا وہ پیکر بنا حسنت جمیع خصالہ اور خود خدا نے یہ کہا صلو علیہ وآلہ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہمت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو ہمت لائے انوار بنائے کشتیاں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں وہ کیا ڈوبیں وہ کیا ڈوبیں جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں وہ کیا ڈوبیں
جو محمد کے پرائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگا ہوئے ہیں۔ شرم عصیاں سے شرم عصیاں سے، شرم عصیاں سے نہیں سامنے جاتا، شرم عصیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں حاضر غیب کو چھوڑ، شکر کرے وہ تیرے، شکر کرے وہ تیرے عیبوں کو بابا کے بلند، شکر کرے وہ تیرے ہاں قبر کی نیند سے قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو معاشر میں بس انہیں دیکھنے آئے، ہم تو معاشر میں انہیں دیکھنے کیوں نہ پلہ تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، اب تو میزان پہ سرکار بھی، ہاں اب تو میزان پہ سرکار بھی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ کریم کی بے پایاں حمد و صلات سرور کائنات، فخر موجودات، امام الانبیاء، سید انس و جاں، والی کون و مکاں، شافع یوم جزا، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں بے حد درود و سلام کے بعد نہایت لائق صد اعزاز و تکریم نمازی بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی پاک کتاب لا ریب کتاب میں سے ایک آیہ کریمہ کا جز پڑھا۔ دعا فرمائیں خالق کے کائنات اس آیت کے تحت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے تمام انبیاء کرام کی معیت کے لیے، ان کی صحبت کے لیے، ان کے ساتھ کے لیے، ان کی صحابیت کے لیے اللہ نے ہر دور میں ہر نبی کے ساتھ بہترین لوگوں کا انتخاب فرمایا۔ وہ جماعت انبیاء کرام کے وصال کے بعد، دنیا سے ظاہری انتقال کے بعد، وہ جماعت اپنے نبی کے پیغام کو لے کر، اپنے نبی کی بتائی ہوئی باتوں کو لے کر، اپنے نبی کے بتائے ہوئے راستوں پر گامزن ہوتی تھی، لوگوں کو تبلیغ و ترویج کرتی تھی اپنے نبی کے دین کی۔ ہر نبی کے ساتھ اللہ نے ان کی معیت کے لیے کچھ نہ کچھ لوگوں کا انتخاب فرمایا۔ ظاہر ہے نبی پاک جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے بعد کچھ تو ایسے لوگ ہوتے کہ جو دین کو لوگوں تک پہنچاتے، تو اس لیے اللہ کریم نے انبیاء کے ساتھ اصحاب کرام کی جماعت کا انتخاب فرمایا۔ ہر نبی اپنا پیغام لاتے رہے، تشریف لے جاتے رہے، اصحاب کا دور گزرتا رہا، بالآخر وقت ہوا اس وجہ تخلیق کائنات کا کہ جس کی خاطر رب نے یہ پورا جہان سجایا۔ بالآخر وقت ہوا اس شخصیت کا کہ جن کی خاطر اللہ تبارک و تعالی نے اپنا رب ہونا ظاہر فرمایا۔ بالآخر وقت ہوا اس سونے اور لجپال نبی کی آمد کا کہ جس کے آنے کا انتظار آدم تا عیسیٰ ہر انسان کرتا رہا، ہر نبی کرتے رہے، ہر رسول کرتے رہے، اور جتنے بھی اولیاء کرام گزرے ہیں وہ بھی کرتے رہے اس نبی کی آمد کا انتظار، کہ جو لجپال بھی ہیں، سونے بھی ہیں، سہارا بھی ہیں، یتیموں کا آسرا بھی ہیں، اور محبوب خدا بھی ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے 12 ربیع الاول کو وہ لوگوں کی آس، وہ لوگوں کی مراد، وہ لوگوں کی دعا، وہ لوگوں کا سہارا، وہ لوگوں کی انتظار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا عبداللہ کے گھر میں، حضرت آمنہ کی گود میں بالآخر اللہ نے بھیج دیا۔ سرکار تشریف لائے، سرکار کا بچپن بھی سونا، سرکار کی جوانی بھی سونی، اور سرکار کا وہ 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کرنا بھی سونا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا۔
پھر جس طرح گزشتہ ادوار میں گزشتہ انبیاء کرام کے ساتھ رب کا معاملہ رہا، ہر نبی کے ساتھ صحابہ بھیجتا رہا، اسی طرق کو یا اسی طریق کو رب نے اختیار فرمایا اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اللہ نے پھر ان لوگوں کا انتخاب فرمایا جن لوگوں نے میرے نبی کی معیت میں رہنا تھا، صحابیت میں رہنا تھا، صحبت میں رہنا تھا، ساتھ میں رہنا تھا، جنہوں نے میرے نبی کا ساتھ دینا تھا۔ اب ظاہر ہے یہ محبوب کوئی عام نہیں ہے، ظاہر ہے یہ نبی کوئی عام نہیں ہے، یہ محبوب بھی ہیں تو خاص ہیں، نبی بھی ہیں تو خاص ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کی عظیم شخصیات، پوری کائنات کا میں ذکر کر رہا ہوں، انبیاء کرام کے بعد اس کائنات میں عظیم ترین شخصیات جتنی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اس دور کے اندر انہیں اپنے نبی کا صحابی بنایا۔ اچھا، محب کوشش کرتا ہے محبوب کی خدمت کرے، محب کوشش کرتا ہے کہ محبوب راضی رہے، محب کوشش کرتا ہے محبوب کو کوئی تکلیف نہ ہو، ساتھ وہ رہیں جو ساتھ دینے والے ہوں، ساتھ وہ رہیں جو مخلص ہوں، ساتھ وہ رہیں جو دل کے ستھرے ہوں، ساتھ وہ رہیں جو اذہان کے ستھرے ہوں، نفس و نفیس ہوں۔ یہ محب کی خواہش ہوتی ہے۔ اب یہاں محب ہے رب جلیل۔ اب سست تو نہیں ہو رہے تو ذرا بولتے ہیں سبحان اللہ۔ میں آپ کو لفاظی دکھا رہا ہوں اور اپنے محبوب اور ان کے اصحاب کی شان بیان کر رہا ہوں، ذرا توجہ کریں۔ یہاں محب کوئی عام نہیں ہے، یہاں محب رب جلیل ہے، یہاں محب رب جس طرح یہاں محب رب جلیل ہے، یہاں محبوب ہی کوئی عام نہیں، یہاں محبوب بھی محبوب جمیل ہے۔ محب کی خواہش ہے محبوب کو تکلیف نہ ہو، ساتھ والے اچھے ہوں، پاس بیٹھنے والے نیک لوگ ہوں، دل کے سترے ہو، من کے سترے ہو، نیت کے سترے ہو، ذہن کے سترے ہو۔ اور یہاں محب وہ ہے جو قادر مطلق ہے، جس کی قدرت کی کوئی انتہا، جس کی جو ہے وہ طاقت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس قادر مطلق نے اپنے محبوب کے لیے سب سے پہلے میرے یار نبی کے یار غار، میرے سردار، ہم سب کے سردار، افضل البشر بعد الانبیاء، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو چنا۔ یہ عنوان بڑا شاندار ہے کہ حضرت ابو بکر ثانی ہے۔ حضرت ابو بکر کیا ہے؟ ثانی ہے۔ بس یہ جملہ ذہنوں میں بٹھا، انشاءاللہ اگلا جمعہ اس پہ بات کروں گا کہ حضرت ابو بکر ثانی ہے۔ قرآن نے بھی کہا ثانی اثنین اذ ہما فی، یہ شان دے کے حضرت ابو بکر کی ثانی ہے۔ اول نبی تو ثانی، ہاں یہ میں انشاءاللہ اگلے جمعے بیان۔ سب سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کی رفاقت کے لیے بہترین جماعت میں سے بہترین شخصیت حضرت ابو بکر کا انتخاب فرمایا۔ اس کے بعد اللہ کریم جو ہے وقتاً فوقتاً
میرے نبی کی اتباع میں، میرے نبی کی معیت میں، میرے نبی کی صحابیت کا شرف پانے کے لیے لوگ بھیجتا رہا، لوگ آتے رہے، سرکار کا دیدار کرتے رہے، کلمہ پڑھتے رہے، صحابی بنتے رہے۔ اچھا، اب میرا سوال یہ ہے، ماشاءاللہ آپ نے میرے یہ جملے سنے، سوال یہ ہے، محبوب کے لیے صحابہ کو کس نے چنا؟ کس نے؟ اللہ ستھرے ہی چنے گا نا جی، اچھے ہی چنے گا نا جی، معیاری ہی چنے گا نا، پاس انہوں نے محبوب کے رہنا ہے۔ وگرنہ آپ دیکھیں میرے نبی کی جماعت میں تو جو ہے وہ منافق بھی آتے تھے، میرے نبی کی جماعت میں تو وہ بھی آئے کہ جنہوں نے زبان سے صرف کلمہ پڑھا مگر دل میں وہی کفر تھا، لیکن اللہ کو پسند نہیں آیا، میرے نبی پر سارا معاملہ ظاہر کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے، سرکار کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا اخرج فلاں یا فلاں اخرج من المسجد، یا فلاں اخرج من المسجد، یا فلاں اخرج من المسجد، اے منافق تو نکل مسجد سے، تو منافق ہے، تو بھی نکل مسجد سے، تو منافق ہے، تو بھی نکل مسجد سے، تو منافق ہے۔ رب نے میرے نبی کے ساتھ رہنے والے وہ کہ جو صرف زبان سے کلمے پڑھتے تھے، دل کے پلید تھے، رب نے کیا کر دیا؟ نکلوا دیا۔ کیا کر دیا؟ رب کو تو یہاں محبوب کے ساتھ ہلکا سا ملال بھی رکھنے والا پسند نہیں ہے، اور یہاں 1,24,000 تقریباً صحابہ کرام کی تعداد ہے، اس سے بڑھ بھی سکتی ہے۔ اب مجھے آپ ایمان سے بتائیں، یہ صحابہ کی جماعت کوئی عام ہوگی؟ بہت خاص، بہت خاص۔ اگر ان میں سے ایک بھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ میرے جملوں کو معاف فرمائے، ان میں سے اگر کوئی ایک بھی عام ہوتا، عام میں ادب والا لفظ بول رہا ہوں، ان میں سے ایک بھی اگر دین کا مخالف ہوتا معاذ اللہ، تو رب کبھی بھی اپنے نبی کے ساتھ ان کو پسند نہیں کرتا۔ اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات سے تشریف لے جانے لگے، جو سرکار نے آخری خطبہ دیا، آخری خطبہ، سرکار نے کیا فرمایا؟ الیوم اکملت لکم دینکم۔ یہ قرآن مجید کے نزول کے اعتبار سے یہ آخری آیت ہے۔ کون سی آیت ہے؟ ذرا بولیے کون سی؟ اور یہ خطبہ میرے نبی کا، یہ ایام میرے نبی کے، یہ مہینہ میرے نبی کا، یہ سال میرے نبی کا، یہ دین کے آخری لمحات ہیں جو سرکار لوگوں تک دین پہنچا رہے ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین، یعنی قرآن مجید فرقان حمید میں جو کچھ ہے، جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ دین ہے۔ ماشاء سبحان، کیا ہے؟ ذرا بولیے کیا ہے؟ قرآن میں جو بھی ہے وہ کیا ہے؟ اور میرے نبی نے آخری آیت جب نازل ہوئی فرمایا الیوم اکملت لکم، آج دین مکمل ہو گیا۔ جب سرکار نے یہ کہا تھا نا کہ دین مکمل ہو گیا، اس سے پہلے رب قرآن میں ان صحابہ کے قصیدے پڑھ رہا تھا۔ رب نے قصیدے پہلے پڑھے صحابہ کے، رب نے میرے صدیق کی شان پہلے بیان کی، عمر فاروق کی شان پہلے بیان کی، عثمان غنی کی شان پہلے بیان ہوئی، علی المرتضیٰ کی شان پہلے بیان ہوئی، حضرت طلحہ زبیر کی شان پہلے بیان ہوئی، حسن حسین کی شان پہلے بیان ہوئی، اور حضرت امیر معاویہ کی شان پہلے بیان ہوئی۔ الغرض 1,24,000 صحابہ
جتنی بھی صحابہ کی تعداد ہے دین بعد میں مکمل ہو رہا ہے، رب قصیدے قرآن میں پہلے پڑھ رہا ہے، یہ رب کا بھی فیصلہ ہے، یہ میرے نبی کا بھی فیصلہ ہے۔ حضرت ابوبکر سے لے کر جتنے بھی آخر میں صحابہ سرکار کا دیدار کرتے رہے وہ سب کے سب دین کا حصہ ہے، اور ان پہ نبی بھی راضی ہے اور خدا بھی راضی ہے، وگرنہ کبھی بھی یہ میرے سرکار نہ فرماتے الیوم اکملت لکم دینکم۔ یہاں تو رب فرما رہا ہے نا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے والذین معہ، اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں، والذین معہ وہ جو ان کے، اشداء علی الکفار کافروں پر سخت ہیں۔ ہاں، کفر کے معاملے میں کافروں پر، کس معاملے میں؟ ہاں میں نے ایک لفظ بھی بولا، کس معاملے میں؟ ہاں انسانیت کے اعتبار سے نہیں، کفر کے معاملے میں کافروں پر اشداء علی الکفار سخت ہیں، رحماء بینہم آپس میں شفیق و مہربان ہیں، آپس میں پیار ہے، رحماء بینہم آپس میں محبت والے ہیں۔ تراہم رکعن، یہ دیکھیں یہ صحابہ کی شان کون بیان کر رہا ہے؟ کون؟ جو سب سے بڑا ہے اور جو سب سے سچا ہے، کون بیان کر رہا ہے؟ بیان کرنے والا بھی سچا، بیان کرنے والا بھی کہاں بیان ہو رہا ہے؟ جس میں بیان ہو رہا ہے وہ قرآن ہے، اور قرآن بھی، اور یہ قرآن کس پر نازل ہوا؟ نبی پر۔ جس پر قرآن نازل ہوا وہ نبی بھی، اور جن کے بارے میں رب سچے نبی پہ اترنے والی سچی کتاب، اس کا سچا مالک و خدا جن کا تذکرہ کر رہے ہیں میاں، وہ بھی اور ان کی سچائی میں کوئی شک ہے۔ اب سنیے کیا بیان کیا، تراہم رکعن سجدا، آپ دیکھیں گے انہیں وہ کبھی رکوع کر رہے ہیں، کبھی رب کو سجدے کر رہے ہیں۔ اچھا مولا کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی دنیاوی مطلب ہے؟ یہاں تو میں آج کی بات کروں، ہم اپنی باتیں کریں، اگر پریشانی ہوگی تو ہم مسجد میں آئیں گے۔ روزی پہ بندش ہو گئی، ویسے تو ہوتی نہیں ہے، یہ لوگوں کا تصور ہے۔ روزی بند ہو گئی، کام نہیں لگ رہا، تو پھر مسجد میں آئیں گے، پھر تسبیح بھی ہاتھ میں ہوگی، پھر ہم صوفی بھی ہوں گے، اور تھوڑا سا پیسے آ گئے، حالات سنور گئے، کہاں گئی مسجد، کہاں گیا وضو خانہ، کہاں گئی وہ باتیں، کہاں گیا رکوع، کہاں گئے سجود، تو پتہ چلا ہم مسجد میں اپنے مقاصد حل کرنے آتے ہیں۔ ایسے ہی نا جی، نماز پڑھیں گے، دعا کیا مانگیں گے؟ یا اللہ میری فلاں مشکلیں ختم کر دے، یا اللہ میری فلاں مشکلیں ختم کر دے، مجھے گاڑی دے دے، مجھے ایک بنگلہ دے دے، مجھے روزی دے دے، یہی کچھ ہے، یہی مانگتے ہیں ہم۔ امام صاحب دعا کرنا روزی کی بندش ہے، امام صاحب دعا کر دیتے ہیں، بھول جائیں تو پھر امام کی بھی خیر نہیں، کہیں سبحان اللہ۔ یہ میں حال بتا رہا ہوں۔ اچھا ہم مسجد میں آ کیوں رہے؟ صرف اپنے مقاصد حل کرنے، اور یہاں صحابہ، اور پھر ان پر آج کا بے عمل بندہ جس کا اپنا دین پہ کوئی عمل نہیں، جاہل ترین، بد ترین، زندگی ترین بندہ ان جماعتوں سے آپ پر بک بک کرے، یہ بنتا نہیں ہے۔ ارے میاں ہم عبادت کرنے آتے ہیں صرف مقصد کے لیے، اور مقصد حل ہو جائے تو ہم، رب قرآن میں کہتا ہے، رب قرآن میں کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ بندے کیسے ہیں؟ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ دَعَانَا، ہاں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ دَعَانَا،
جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی غم پہنچتا ہے، کوئی دکھ پہنچتا ہے، تو ہم سے دعائیں کرتا ہے۔ جب بھی تکلیف پہنچے انسان کیا کرے؟ اچھا، ایک اور جگہ رب نے فرمایا یہ دعا کس طرح کرتا ہے؟ قائدن، بیٹھا ہوا ہے، یا اللہ کرم کر، یا اللہ تو میرا مالک ہے۔ سویا ہوا ہے، یا اللہ تو کرم کر، کریم ہے تو کرم کر۔ پہلو پہ ہے، یہ قرآن ہے، پہلو پہ ہے، یا اللہ تو کرم کر، تو کریم ہے۔ بیٹھا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے، کام کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، یا اللہ تو کریم ہے کرم کر، یا اللہ تو کریم ہے کرم کر۔ یہ بچوں کو ذرا خاموش کرائیں۔ دوسری پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا، یا اللہ تو کرم کر۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے چونکہ میرا بندہ میں اس پہ کرم کر دیتا ہوں۔ کیا کر دیتا ہوں؟ جب اس پہ کرم ہو جاتا ہے، حالات سنور جاتے ہیں، یہ میرے قریب، یعنی میرے قریب سے مراد میرے گھر کے قریب سے اس طرح گزرتا ہے کہ جیسے اس پر کبھی تکلیف آئی نہیں تھی، اس نے ہمیں یاد کیا ہی نہیں تھا، ہم نے اس کی کوئی پریشانی حل ہی نہیں کی، اس طرح یہ ہم سے دور ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا مقصد کیا ہے؟ اپنے مقاصد حل کرنے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں تو اپنی پریشانی ہے، لیکن صحابہ، یہ میں نہیں، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن میں رب کہہ رہا ہے تراہم رکعا سجدا، وہ رکوع بھی کرتے ہیں، وہ سجدے بھی کرتے ہیں۔ مولا کیوں کرتے ہیں؟ کوئی مقصد ہے؟ کوئی مطلب ہے؟ نہ فرمایا نہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ہاں مطلب ہے انہیں، وہ میری عبادت کر رہے ہیں، مطلب ہے، کیا مطلب ہے؟ بس وہ مجھ سے میرا فضل مانگتے ہیں، مجھ سے میری رضا مانگتے ہیں، بس دنیاوی ضروریات تو انہوں نے دامن سے ایسے چھڑک دی جیسے مٹی کو اور غبار کو ہم چھڑک دیتے ہیں۔ وہ تو مال کچھ بھی ہو وہ تو مال دین پر ایسے قربان کر دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کا تذکرہ ہو رہا ہے، اب غزوہ احزاب یا جسے غزوہ تبوک بھی ہم کہتے ہیں، وہ وقت نہیں بھولیں گے جب دین کو مال کی ضرورت تھی، جب دین کو ضرورت تھی کہ لوگ مدد کریں اور جنگ کی طرف جایا جائے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، سرکار نے فرمایا ایسے آبا جاؤ، اپنے اپنے گھروں سے مال لے کر آؤ۔ حضرت عمر بن خطاب، سارے صحابہ گئے، سب لائے، حضرت عمر بن خطاب بھی گئے، بڑے امیر تھے۔ حضرت عمر بن خطاب جو ہے وہ اپنے گھر کا آدھا سامان گٹھڑی باندھی اور سر پہ رکھی سرکار کی بارگاہ میں۔ سرکار نے فرمایا ہے عمر کتنا لائے ہو؟ یا رسول اللہ گھر کا آدھا مال لایا ہوں۔ دوسرے آتے رہے، سرکار کتنا لائے؟ یا رسول اللہ اتنا لائے۔ کتنا لائے؟ یا رسول اللہ اتنا لائے۔ حضرت خلیفہ بلا فصل، کہیے سبحان اللہ، ان کو جلائیں جو جلتے ہیں ان کے نام سے، کہیے سبحان اللہ۔ خلیفہ بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، گلی گلی نگر نگر، گج وج کے یار، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، لٹایا جس نے اپنے گھر، لٹایا جس نے اپنے گھر، ہے چرچ جس کے عرش پر، لگے گا میرے فرش پر۔ وہ ابو بکر گھر کا سارا مال جو بھی تھا تھوڑا، پر اخلاص دیکھیں، گھر کا سارا مال گٹھڑی میں باندھا، پھر جھاڑو دیا کہ کوئی سوئی بھی گھر میں باقی نہ رہے۔ ہاں،
سارا مال اٹھایا سر پہ سرکار کی بارگاہ میں. سرکار کا سوال پہلے کیا ہو رہا تھا؟ کتنا لائے ہو؟ جب ابو بکر آئے سرکار نے پوچھ. اچھا لوگ اب یہاں دیکھیں، سرکار کیفیت جانتے ہیں، سرکار دیکھ رہے ہیں کہ ابو بکر کیا کر کے آ رہے، ورنہ سوال کیوں چینج ہوتا؟ یہاں سوال چینج ہوا. ابو بکر گھر کیا چھوڑ آئے ہو؟ کیا چھوڑ آئے ہو؟ ایسا اخلاص بھی دین میں کسی کا ہوگا؟ ایسا بھی؟ پھر اللہ معاف کرے معاذ اللہ، حضرت ابو بکر نے پھر تو رونا نہیں رویا، یا رسول اللہ فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا یہ کرنے لگا. نہ سرکار نے پوچھا ابو بکر گھر کیا چھوڑ آئے ہو؟ بس دو جملے عرض کی، یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے. آپ پوچھ رہے ہیں کیا چھوڑ آیا ہوں؟ اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں. اللہ اور اس کا، وہ کسی شاعر نے کہا نا، جو پوچھا کمال والے نے کہا صدیق اکبر نے، میرے سارے گھرانے کو نبی کا نام کافی ہے، میرے سارے نبی کا کیا چھوڑا ہے. اور جو کہتے ہیں اللہ کافی وہ ابو بکر کا عقیدہ سنو، اللہ کافی ہے مگر ساتھ میں محبوب بھی کافی. یہ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ گھر کا چھوڑ آیا ہوں، اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہو. یہ صحابہ مقصد کچھ نہیں، خالص اللہ کی رضا. انہوں نے تو مال دین کو یوں قربان کر دیا، مال کی کوئی لالچ نہیں. قرآن کہتا ہے یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ سجدے کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، کیوں؟ اللہ کی رضا چاہ رہے ہیں. مقصد کیا ہے؟ اچھا پھر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. جتنے بھی یہ سبقت والے ہیں، یہ صحابہ جتنے بھی ہیں، وہ مہاجر ہوں وہ انصار ہوں، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے ان کی اتباع کی. یہ قرآن میں یہ وہ تب آیا جب میرے محبوب نے ابھی نہیں کہا تھا کہ دین مکمل ہوا ہے، اس وقت رب کہہ رہا ہے یہ جتنے بھی صحابہ ہیں والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی اتباع کی. مولا کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے یہ اللہ سے راضی ہیں. اچھا یہ کسی ایک صحابی کے لیے، کسی ایک صحابی کے لیے، دو کے لیے. ہم کا صیغہ ہے جو عربی گرامر سے واقف ہے، جمع کا صیغہ ہے، جمع کی ضمیر ہے، ہم جمع کی ضمیر ہے. اس میں سارے صحابہ آ گئے کہ جن کے بارے میں رب کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے یہ اللہ سے راضی ہیں. پھر انعام بھی دیا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ان کے لیے وہ باغات ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. اور بھائی رب جن صحابہ کے قصیدے پڑھے، اور آج کا کوئی بے عمل جس کو، میں سیدھی بات کرتا ہوں، سیدھی بات، کوئی ادھر ادھر کی نہیں، بات ہے صحابہ کی. ہاں جس کو گرمی اور سردی کے استنجے کا نہ پتا ہو نا، جس کو گرمی اور سردی کے استنجے کا بھی نہیں پتا، وہ کھڑا ہو کے صحابہ پہ بک بک کرے، یہ بنتا نہیں بنتا.
حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے پاس جو بھی حدیث پوچھنے آتا نا، حدیث سننے آتا، آپ ان سے پوچھتے یہ بتاؤ کہ تم نے لوگوں میں بہترین دل کس کا پایا؟ بہترین دل کس کا پایا؟ اب کس کی مجال ہے کہ لوگوں کے دلوں میں گھس کے بتائے کہ اندر کیا ہے؟ کس کی مجال ہے اندر گھس کے بتائے یہاں کیا ہے؟ منہ پہ تو ہر شخص خوشامد کر رہا ہے، پر اندر کیا ہے یہ تو وہ جانتا ہے۔ لیکن اللہ کی عطا سے اللہ کے پیارے بھی دیکھتے ہیں، ہاں اللہ کے پیارے بھی، اس لیے اللہ کا حدیث ہے میرے کریم آقا کی، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور من نور اللہ، مومن کی فراست سے بچو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، تو وہ دلوں کی تہ تک پہنچتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ لوگوں کس کے دل کو تم نے اچھا پایا؟ اب لوگ خاموش، حضرت نہیں پتا، کیا میں بتاتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے زیادہ میرے نبی کے اصحاب کے دل کو اچھا پایا، تبھی میرے نبی کا صحابی بنایا، تبھی میرے نبی کا صحابی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ، جن سے سرکار کی بے شمار روایات ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے سب سے زیادہ جن لوگوں کے دلوں کو اچھا پایا وہ جماعت صحابہ ہے۔ اس جماعت میں ابو بکر بھی ہیں، اس جماعت میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ بھی ہیں، اس جماعت میں حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں، اور اس جماعت میں حسن و حسین بھی ہے، مولا علی المرتضیٰ بھی ہے، اور حضرت امیر معاویہ بھی ہیں۔ اور کوئی اگر صحابہ کو بک بک کرتا ہے، میرے سرکار فرماتے ہیں، سنو، سرکار ارشاد فرماتے ہیں اللہ اللہ اصحاب، اللہ اللہ اصحابی، لوگوں میرے اصحاب کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد انہیں برا بھلا نہ کہنا، فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، ہاں فرمایا جس نے ان سے محبت کی میری محبت کی وجہ سے محبت کی، مطلب آپ کچھ اور سمجھ رہے ہیں لیکن مطلب کچھ اور ہے، میں آسان ترجمہ کروں، جس نے ان سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اب اس کا ترجمہ میں دوسرے انداز میں کروں گا، فرمایا جس نے ان سے بغض رکھا، میری ذات سے بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض رکھا، یعنی صحابہ سے محبت کسی کو اگر ہوگی تو اس لیے ہوگی کہ وہ مجھ سرکار سے بھی پیار کرتا ہوگا، اور اگر کسی کو صحابہ سے تکلیف ہوگی، کسی کو صحابہ سے بغض ہوگا تو اسے ان سے اس لیے بغض ہوگا کہ وہ مجھ محبوب خدا سے بغض رکھتا ہوگا، اور پھر فرمایا ومن آذاہم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذان اللہ ومن آذ اللہ یوشک فی العذاب، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمایا جس نے ان سے بغض رکھا، جس نے انہیں تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے خدا کو تکلیف دی، اور جس نے خدا کو تکلیف دی قریب ہے رب اسے جلتی ہوئی آگ جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ کسے؟ جسے آدھا کو، ہماری اوقات کیا ہے یار، ہم شان تو بیان کر سکتے ہیں، ادب تو کر سکتے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں
میں صحیح بات کر رہا ہوں، ہمارے ساتھ بھی ایسے معاملات ہیں، ایسے ایسے لوگ آئیں گے کہ جن سے اگر میں سیدھی بات کر رہا ہوں، کھڑے ہو کے صرف چھٹا کلمہ سنو نا، چھٹا کلمہ سیدھے سے پڑھنا نہیں آئے گا۔ ہاں، میں نے جملے میں یہ کہا تھا نا کہ اگر مسجد کا امام مصلی پہ ہوتا، وہ بھی مفتی بنا پھرتا کہ جسے وضو کرنے کا بھی صحیح مطلب نہیں پتا، وہ بھی مفتی بنا پھرتا ہے۔ اور جب مصلی پہ امام نہ ہو وہی مفتی مصلی پہ کھڑے ہو کے ایک رکعت پڑھنے کی بھی طاقت نہیں، پڑھانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ہاں، تو بات یہ ہے جسے چھٹا کلمہ نہ آتا ہو وہ آ کر یہ بولے جی حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی سے یہ کیا، ہاں جی فلاں نے یہ کیا، فلاں کے چین کے ساتھ کیا ہوگا، تو ماما لگتا ہے؟ انہیں اس کا جواب دینا، ایمان سے بتائیں۔ آپ سمجھدار بننے، بالکل جذبات میں نہیں، بالکل ایک سوال ہے میرا آپ سے، ایمان سے بتائیں۔ مجھ سے، آپ سے، یا سب سے، جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم سے قبر میں کیا سوال ہوگا؟ یہی سوال ہوگا کہ ابو بکر صدیق نے کیا کیا تھا، حضرت عمر نے کیا کیا تھا، حضرت علی نے، فلاں نے، فلاں۔ ہم سے یہ سوال ہوں گے؟ اچھا، قیامت کے دن ہم سے یہ سوال ہوں گے؟ یہ سوال، اچھا جس کا ہم سے سوال ہی نہیں ہوگا، ہم کیوں اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ ہم نے تو جواب دینا ہی نہیں ہے، ہمارا تو واسطہ ہی نہیں ہے۔ ہاں، ہمارا کام کیا ہے؟ اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی پھر خاموش ہو جائیں۔ کیا ہو جائیں؟ سرکار کی حدیث ہے، ترمذی شریف کے اندر ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا ذکر اصحابی فامسکوا، ہاں، جب میرے صحابہ کا ذکر ہو تو پھر خاموش رہو۔ کیا رہو؟ اچھا، یہاں یہ مطلب نہیں ہے میں صحابہ کا ذکر کر رہا ہوں تو آپ خاموش ہو کے سن رہے ہیں، یہ اچھی بات ہے، ہونا یہ چاہیے، لیکن یہاں اور مطلب ہے۔ شارحین نے لکھا جب صحابہ کرام کا باہمی اختلاف بیان ہو رہا ہے یا ہم پڑھ رہے ہیں، اس وقت ہم کیا ہو جائیں؟ کیا ہو جائیں؟ ہمیں حق نہیں بنتا کہ ہم کہیں بھی فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، یار ان کی بڑی شان ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ بڑی شان ہے، بڑی۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا لوگوں یہ بتاؤ، بس آخری بات کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں، لوگوں یہ بتاؤ کیا کوئی ایسا بندہ بھی ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا ہو اور وہ ڈائریکٹ کلمہ پڑھنے سے جنت میں چلا جائے؟ ظاہر ہے وہ تابعین کی جماعت ہے، پڑھے لکھے لوگ تھے، انہوں نے کہا جی یہ تو خدا کا فضل ہو سکتا ہے، وگرنہ اصول دین یہ نہیں ہے کہ صرف کلمہ پڑھا، نمازیں چھوڑی، دین کے تمام معاملات چھوڑے اور بندہ جنت میں چلا جائے۔ یہ دین کے قوانین کے مطابق نہیں ہے، پر خدا کا فضل ہوگا، وہ خدا ہے، اس کا اختیار ہے۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ نے کہا آؤ میں بتاتا ہوں تمہیں ایک شخص کا نام، ایک صحابی کے بارے میں بتاتا ہوں کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد نماز کوئی نہیں پڑھی، نماز کوئی نہیں پڑھی، نیک عمل سے مراد دین کے جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، کوئی نہیں ادا کیے، لیکن وہ سیدھا جنت میں، سیدھے۔ ایک یہ کہ میں آپ کو کہوں میاں آپ نے یہ عمل کیا آپ جنت میں جائیں گے، یا میں نہیں کہہ رہا، آپ نہیں کہہ رہے، کوئی مفتی، کوئی عالم، کوئی محدث نہیں کہہ رہا، خود سرکار کہہ رہے ہیں، جو جنت کے مالک ہیں وہ کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک حبشی غلام جن کا نام ثابت بن قیس ہے غالباً، وہ ایک جنگ کے موقع پر، غزوہ خندق کے موقع پر، انہوں نے جب وہ کفار کی باتیں سنی کہ وہ کسی نبی کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں، تو وہ غلام، اسے پتہ نہیں تھا سرکار کے بارے میں، وہ غلام سرکار کے پاس آیا، انہوں نے کہا جی آپ کیا کہتے ہیں؟
سرکار نے فرمایا میں کہتا ہوں اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ بت جھوٹے ہیں، جو بھی اس کے علاوہ دوسرے جو جن کو لوگ خدا بناتے ہیں وہ سب کے سب جھوٹے ہیں، خدا صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ عبادت کا حقدار کوئی نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ کہا جی ہاتھ بڑھائیں، مجھے کلمہ پڑھائیں اور مسلمان کریں۔ سرکار نے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہوا، تلوار اٹھائی، کافروں کے مقابلے میں گئے، مقابلہ کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ سرکار کو پتہ چلا، سرکار نے فرمایا یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ جنتی ہے۔ کون ہے؟ کون ہے؟ صحابہ کا معیار عبادات پہ نہیں ہے، صحابہ کا معیار کوئی معمولات دین پر نہیں ہے، صحابہ کا معیار دیدار نبی پر ہے۔ بس نبی کا دیدار کیا اس حال میں کہ مسلمان تھے، انتقال ہوا اس حال میں کہ مسلمان تھے۔ میرے سرکار کہتے ہیں جنتی ہے۔ کون ہے؟ کون کہہ رہے؟ سرکار۔ عمل کیوں نہیں کیا؟ بس بات ختم ہو گئی۔ بات صرف اتنی ہے جن جن صحابہ نے میرے نبی کا دیدار اس حال میں کیا وہ مومن تھے، اور انتقال اس حال میں ہوا کہ وہ مومن تھے، وہ سب کے سب جنتی ہیں۔ ان سب کا ادب ہم پہ فرض ہے، وگرنہ یاد رکھنا احادیث کے اندر اور صوفیان بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے جو صحابہ کو برا بھلا کہے وہ زندیق ہے۔ کون ہے؟ زندیق ہے، اور زندیق کا ٹھکانہ اللہ میری گفتگو کو قبول فرمائے اور ہمیں صحابہ سے پیار کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں صحابہ کا ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، جلنے والوں کو مزید جلانے کی توفیق عطا فرمائے۔